وہ 4 بھائیوں کی ایک لوتی بہن تھی۔ باپ مزدور تھا، بھائی بھی مزدور تھے۔ بھائیوں نے مل کر اس کی شادی ایک مزدور کے ساتھ کر دی۔ ایک بات پر یقین کر لے، عورت سراپا رحمت ہے۔ ماں کی صورت، بیوی کی صورت، بہن کی صورت، بیٹی کی صورت۔ بات ہے آپ کی نیت کی۔ اگر آپ کی نیت نیک ہے تو آپ اس رحمت کے حقدار بن جائیں گے، اور اگر آپ کی نیت میں فتور تو سراپا رحمت تو کیا، رحمت خداوندی بھی آپ سے روٹھ جائیں گی۔ اس مزدور کی نیت نیک تھی۔ بیوی کی صورت میں وہ ہر قسم کی رحمت کا حقدار بن بیٹھا۔ اسے بیرون ملک جانے کا موقع ملا۔ قدم مضبوط ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ غریب کی بیٹی خوشحال ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی کا ہر دن یوم عید اور ہر رات شب برات تھی، مگر اس عالم میں بھی وہ اپنے ابو اور بھائیوں کو بھولی نہیں تھی۔ پردیس میں 2 برس گزر چکے تھے۔ ایک دن اسے اپنے ابو اور بھائیوں کی یاد نے تڑپا دیا۔ شوہر نے اس کی خواہش کا احترام کیا۔ اب وہ وطن واپس لوٹ رہے تھے۔ اس نے اپنی واپسی کی کسی کو اطلاع نہیں دی تھی۔ وہ اپنے گھر پہنچ کر اچانک سب کو خوشی دینا چاہتی تھی، خوشی پانا چاہتی تھی۔ وطن پہنچ کر وہ سب سے پہلے اپنے امی کے پاس گئی۔ امی شہر خاموشہ میں ابدی نیند کے مزے لے رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آمد پر امی کو سکون ضرور ملے گا۔ اب وہ اپنے گھر پہنچی۔ اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس کے بھائی پریشان ہو گئے۔ ابو کہاں ہے؟ اس نے سوال پوچھا۔ اس سوال کا جواب دینا تمام بھائیوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ پھر اسے ایک پڑوسن سے اپنے سوال کا جواب ملا اور سراغ بھی ملا۔ نالائق بیٹوں نے اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا تھا، اور اب اس کا باپ ایک جھوپڑی میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچی۔ اس کا باپ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر اپنی بیٹی کی ایک بات سن کر وہ رو پڑا۔ چلیے ابو، اب آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ روتے روتے اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، میں نے اپنی ساری زندگی کا مقابلہ کرتے گزار دی۔ زندگی میں بس 2 بار رویا ہوں۔ ایک بار تب جب تم پیدا ہوئی تھی، تب میں شرمندگی کے احساس سے رویا تھا، اور دوسری بار آج جب تم نے مجھے سہارا دینے کی بات کی۔ باپ کی بات سن کر بیٹی بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رحمت تو بس رحمت ہوتی ہے، پھر چاہے کوئی اس کی قدر کرے یا نہ کرے۔